अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब मुझे जानते हैं। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फ़ैयाज़ कमर है। मैं सर्व कर रहा हूँ एज एन प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज जंग। आज का ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वेबिनार की, ये ख़ास तौर पे मेरे स्टूडेंट्स और फैकल्टी के लिए है। और उनको ये मैं मोटिवेट करना चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम्स के बाद जो है, जब स्टूडेंट्स फ्री हैं यानी समर के अंदर, तो समर के अंदर हमारा प्रोटोकॉल क्या होगा और हम स्टूडेंट्स और फैकल्टी क्या करने जा रहे हैं। तो ये वाली वीडियो और ये वाला पैगाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे तमाम फैकल्टी के लिए और तमाम स्टूडेंट्स के लिए। तो इसको प्लीज़ केयरफुली समझिए कि व्हाट डू आई वांट और किस तरह हम टीम बन के अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं। इसका अगर बुनियादी खुलासा मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ तो वो ये है कि हम थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ अप्लाइड नेचर या स्किल्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी बंदा अगर वो फुटबॉल खेलना चाह रहा है तो वो सिर्फ किताबें पढ़ के फुटबॉलर नहीं बन सकता। उसको ग्राउंड में जाना पड़ेगा, ग्राउंड में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के बाद ही वो एक अच्छा फुटबॉलर बन सकता है। इसी तरह ज़िंदगी की और बहुत सारी स्पोर्ट्स की एग्जांपल्स ली जा सकती हैं। लेकिन मैं वापस अगर आऊँ, इसी तरह अगर कोई वेटरनेरियन बनना चाह रहा है तो वो सिर्फ किताबें पढ़ के वेटरनेरियन नहीं बन सकता, बल्कि उसको स्किल्स और इन सर्विस काम करना होगा। भले वो किसी भी लैब वर्क में हो या वो अप्लाइड नेचर में हो, वो क्लिनिकल काम हो, वायो न्यूट्रिशन का काम हो या किसी भी तरह का काम हो, तो वो जब तक उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करेगा तब तक वो एक अच्छा वेटरनेरियन या अच्छा आई मीन एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। तो चूंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि उनको जॉब, या वो जॉब देने वाले बन जाएं या वो जॉब लेने वाले बन जाएं या वो स्कॉलरशिप लेने वाले बन जाएं। तो आज की जो वीडियो है मेरा इस पे फोकस होगा कि हम आपके लिए क्या करेंगे और आप किस तरह हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थोड़ा इंट्रो लंबा हो गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं ज़रा आपको कंसाइज और कंफर्म बात बता सकूं। होगा ये कि हम जो अगस्त का महीना है, इस महीने के अंदर ये मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि हम तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे पास एनरोल्ड हैं इन पर्टिकुलर, और अगर कोई इन जनरल स्टूडेंट्स अदर देन आवर कैंपस भी हमें ज्वाइन करना चाहें तो हम उनको वेलकम कहेंगे। करना ये है कि हम उनको एनरोल करेंगे और उनकी स्पेसिफिक कैपेसिटी या उनके पोटेंशियल को हम रेट करेंगे ऑन इंटरव्यू बेसिस या उनके स्किल्स बेसिस पे, और फिर उनको एक महीने की हम ट्रेनिंग्स देंगे। जो मैं आगे स्लाइड्स में जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी आप लोगों की ट्रेनिंग के लिए। तो अब जाइए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें आगे चलेंगी। तो सबसे पहला जो हमारे पास डिपार्टमेंट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है किसी भी वेटनरी फैकल्टी का, वो क्लिनिकल साइंसेज है। क्लिनिकल साइंसेज में आपको अंदाज़ा है कि हमारे पास 4 सेक्शंस हैं: एपिडेमियोलॉजी, थीरियोजेनोलॉजी, वेटनरी मेडिसिन और इसी तरह वेटनरी सर्जरी। अब अगर हम वन बाय वन इनकी बात करें तो एपिडेमियोलॉजी में हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर एहतिशाम खान साहब हैं और इसी तरह डॉक्टर फारूक साहब हैं हमारे साथ, जो कि माशाल्लाह दोनों ही बाहर के पढ़े हुए, यानी जर्मनी से और फ्रांस से इन्होंने पीएचडी किया हुआ है। तो ये हमारे पास एसेट्स हैं। हमारी लैब में गुलाम हुसैन और जहांगीर साहब हैं, जो कि कंटिन्यूसली इस पे काम कर रहे हैं पिछले काफ़ी सालों से। तो बता इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि अगर आप एपिडेमियोलॉजी के हवाले से किसी भी एस्पेक्ट करना चाहें तो मैं दावे से कह सकता हूं कि पाकिस्तान में सबसे जो इक्विप्ड लैब है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास प्रोफेसर एहतिशाम खान साहब की लैब है। तो मैं स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि आप काइंडली इस मौके से फ़ायदा उठाएं और इस लैब के अंदर जितने भी टेस्ट्स हो रहे हैं, ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, अगर आप उनको लर्न करना चाह रहे हो, ख़ासतौर पे मॉलिक्यूलर चीज़ें, ब्रोसेल्ला से रिलेटेड, ग्लैंडर से रिलेटेड, स्ट्रंगल से रिलेटेड या किसी भी और पैथोजन या इन्फेक्शन से रिलेटेड, तो आप हमारे साथ रब्ता करें। प्रोफेसर साहब और उनकी टीम जो है वो आपको सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट जो हमारे पास शोबा है वो एपिडेमियोलॉजी के बाद वो है हमारा एपिडेमियोलॉजी ही की ये डिटेल्स थी, इसमें क्या चीज़ें
لینا چاہیں تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو اویلیبل ہوں گی. اس میں سیفٹی کیبنٹس بھی ہیں, چیزیں بھی ہیں, اور اس میں مینی پروجیکٹس جو ہیں وہ بھی آلریڈی ان پروگریس ہیں, اور اس میں کچھ پروجیکٹس آلریڈی کمپلیٹ کیے جا چکے ہیں, کچھ پروجیکٹس انڈر دا وے ہیں. خیر میں اس ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا کہ ہمارا یہ شعبے کیا کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو صرف اتنا سینسٹائز کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ایپیڈیمیالوجی ہے اس میں آپ بھرپور حصہ لیں. نیکسٹ ہمارا سیکشن جو ہے وہ تھیریوجینالوجی کا ہے. اس میں ہمارے پاس ماشاءاللہ سے 5 ڈگنیفائڈ ٹیچرز ہیں. پروفیسر ڈاکٹر عابد شہزاد حسین صاحب جو ہیں یہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, مبشر صاحب, احمد یار صاحب یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, سنان رضا لیکچرر ہیں, اور الیاس نوید بھی لیکچرر ہیں جو کہ آج کل لیو پہ ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں, ویٹنیرینز ہیں, ان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ ان پریکٹس ہوں. آئی مین کہ جب تک وہ الٹرا سونوگرافی یا سنکرونائزیشن آف ایسٹرز یا ریپروڈکٹیو مینجمنٹ ان کو نہیں کر سکتے تو وہ پراپر ویٹنیرین نہیں ہوتے. ہمارے پاس یہ جتنے لوگ ہیں الحمدللہ اپنے اپنے شعبے میں یہ ایکسپرٹ ہیں. تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ تھیریوجینالوجی میں آپ ایکسپرٹیز گین کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ہمارے ساتھ رجسٹر ہوں. انشاءاللہ العزیز یو ول بی گیٹنگ اے لاٹ آف تھنگس. یہ بہت ساری چیزیں اسی کے ساتھ ریلیٹڈ بھی ہیں. میڈیسن سیکشن میں ہمارے پاس 3 پی ایچ ڈیز ہیں, جس میں ڈاکٹر فرحان احمد عاطف ہیں جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, ڈاکٹر عمار ناصر ہیں جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں آن ٹینیور ٹریک سسٹم, اور ڈاکٹر محمد کاشف ہیں جنہوں نے کوریا سے پی ایچ ڈی کی ہے اور یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, اور ابھی ان کے پاس ایک ریسنٹ NRPU کا پروجیکٹ بھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میڈیسن سیکشن میں اگر آپ اپنے آپ کو اکوپ کرنا چاہ رہے ہیں ایکسپیریمنٹل اینیملز کے ساتھ, یا آپ کوئی ایسی سکلز لرن کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہمارے پاس نمبر آف کیسز ہیں جن کو آپ ٹریٹ کر کے یا ان کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کر کے, آپ وہ بووائن ہوں, ایکوائن ہوں, کیپرائنز ہوں, اسمال اینیملز ہوں, لارج اینیملز ہوں, تو آپ اپنی ایکسپرٹیز کو گین کر سکتے ہیں. ایون پیٹ کے ساتھ ریلیٹڈ بھی اگر آپ کے کچھ کویسچنز ہوں تو اس کے اوپر بھی آپ کو اسپیسیفک یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے پاس اس میں اویلیبل ہیں. یہ ہم اکثر اوقات یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, ریبیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں یا باقی. تو میں چاہوں گا کہ آپ اسٹوڈنٹس اپنی اپنی انٹرسٹ کا پروجیکٹ لے کے آئیں اور اس کے اوپر ہم کام کریں. سرجری انتہائی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے ہمارے, آپ کو اندازہ ہے ویٹ میں. تو اس کے اوپر سید اون محمد صاحب ایک جانا پہچانا نام ہے سرجری میں, ڈاکٹر فرا اعجاز ہیں, ڈاکٹر عبد المتین ہیں. تو یہ گروپ جو ہے ماشاءاللہ سے آلویز اکوپڈ ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہینڈز آن دینے کے لیے. انہوں نے ہر وقت یہ تیار رہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بھی سرجری پریکٹیکلی سیکھنے کے لیے یا ریڈیالوجی سیکھنے کے لیے یا فیرینگ اور یا شوئنگ کے لیے, تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ العزیز آپ کو ہینڈز آن چیزیں ساری کی ساری دیں گے, اور یہ ان کے ملٹیپل چیزیں ہیں جو آلریڈی ہیں. میں کچھ چیزیں کٹ کر رہا ہوں سو دیٹ کہ ہم کوئکلی اس ویڈیو کو ریپ اپ کر سکیں. جہاں تک نیکسٹ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اینیمل سائنسز ہے. یہ جو اینیمل سائنسز ہے یہ بھی ریڑھ کی ہڈی کی طرح رکھتا ہے. اس میں نیوٹریشن ہے, پولٹری پروڈکشن ہے, لائف سٹاک مینجمنٹ, اینیمل بریڈنگ اینڈ جینیٹکس, میٹ پروڈکشن اینڈ ٹیکنالوجی. تھوڑا سا میں اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر 5 سے 10% ہمارے اینیملز کی ٹریٹمنٹ کا شعبہ ہے تو باقی 90% شعبہ اینیمل کی پروڈکشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے. اور اگر جنرلی بات کی جائے تو 70% کے قریب صرف نیوٹریشن کا رول ہے کسی بھی فارم کی پروڈکشن کے لیے. باقی جو اس کی مینجمنٹ کے طریقے ہیں, اس کی بریڈنگ اور جینیٹکس ہیں, یہ ریئلی امپورٹنٹ ہے. اور میٹ پروڈکشن اور ٹیکنالوجی اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اینیملز کو صرف پروڈیوس نہیں کرنا بلکہ ان کو پروفیٹیبل بنانے کے لیے اس کے جو آؤٹ پٹ ہے وہ میٹ کی شکل میں ہو, ایگز کی شکل میں ہو یا ملک کی شکل میں ہو, اس کو پروسیس بھی کرنا ہے اور اس کو پروفیٹیبل بھی کرنا ہے. تو یہ والا شعبہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ کنسرنڈ ہے اینیملز جو انٹرپرینورز ہیں ان کو پروفیٹیبل بنانے کے لیے. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ زیادہ تر لوگ اس کی طرف بھی اپنے آپ کو انگیج کریں. اس میں ہمارے پاس ایک لانگ ٹیم ہے, ڈاکٹر یاسر عباس صاحب, عبد الرحمان صاحب, اختر رسول صاحب, اصغر حسین صاحب, مبارک صاحب اور معوض صاحب اس وقت آسٹریا میں ہیں. دے ول بی بیک
مس سعدیہ خانم، ڈاکٹر زاہد فاروق یہ چائنا میں ہیں، ول بی بیک. آفتاب حسین یہ آج کل پی ایچ ڈی کے لیے ہیں. کمل رفیق بھی پی ایچ ڈی کے لیے ہیں. علی حیدر سلیم یہ یو ایس اے میں ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کے لیے ہیں. محمد کاشف یار یہ جو ہیں میڈ سیکشن میں ہیں ہمارے پاس، جنہوں نے کرنٹلی پی ایچ ڈی کر لی ہوئی ہے. تو میرا انٹروڈکشن کرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی رابطہ کر کے تو آپ اپنی ایکسپرٹیز لے سکتے ہیں. اس میں ہمارے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہیں وہ بفلو اینڈ کیٹل یونٹ ہے، شیپ اینڈ گوٹ یونٹ ہے، ہارس رائڈنگ ہے، سیمی کنٹرول پولٹری شیڈ ہے، فری رینج پولٹری شیڈ ہے، کیج لیئر سسٹم ہے، میٹ پروسیسنگ اینڈ ٹیکنالوجی ہے، اور بایو گیس پروڈکشن یونٹس ہیں. یہ سارے کے ساری یونٹس ایسے ہیں جس میں آپ ہینڈز آن کر سکتے ہیں. چند دن پہلے ہمارے میریٹوریس پروفیسر ربانی صاحب، وہ میرے ساتھ کچھ بات ہو رہی تھی کسی میٹنگ میں، تو وہاں ذکر کر رہے تھے کہ ہم بلیسڈ ہیں کہ ہمارے پاس اینیملز ہیں اور ہم ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں، ان کو ٹچ کر سکتے ہیں اور ان سے ایکسپرٹیز گین کر سکتے ہیں، جبکہ دنیا کے اندر اب لوگوں کے پاس اینیملز بھی اویلیبل نہیں ہیں. تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جو لوگ اس پہ کام کرنا چاہیں ہم ان کو مور دین ویلکم کہیں گے. نیوٹریشن کا جو لیب ہے ہماری، یہ بھی بڑی ٹاپ کلاس ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نئی سے نئی سیکھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ اینیملز دیکھ سکتے ہیں، لیبز دیکھ سکتے ہیں جس کے اوپر آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، کہ آپ کے ہینڈز آن کروانا ایز این پرنسپل میری جاب ہے. اور آپ اب جو مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ نے فوکس کرنا ہے کہ یو لیو ود اینیملز، یو لیو ود دا ایکو سسٹم، یو لیو ود دا لیب کلچر، لیب کا انوائرمنٹ، سو دیٹ آپ تھیریٹیکل کے ساتھ ساتھ اپلائیڈ چیزیں بھی کر سکیں، آپ ڈرائیونگ ریئل معنوں میں سیکھ سکیں. تو پولٹری کے شیڈز بھی ہیں، یہ میں نے پہلے بتا چکا ہوں. میٹ کی پروسیسنگ ہے، ان سارے شعبوں میں آپ لوگ کام کریں.